أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. یقیناً ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر بڑا احسان کیا اور انہیں اور ان کی قوم کو بہت بڑے دکھ درد سے نجات دی اور ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے، اور ہم نے انہیں واضح اور روشن کتاب دی اور انہیں سیدھے راستے پر قائم رکھا، اور ہم نے ان دونوں کے لیے پیچھے آنے والوں میں یہ بات باقی رکھی کہ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام پر سلام ہو، بے شک ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ یقیناً دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک الیاس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ جو تمہارے اگلے تمام باپ دادوں کا رب ہے، لیکن قوم نے انہیں جھٹلایا، پس وہ ضرور عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے۔ ہم نے الیاس کا ذکر خیر پچھلی امتوں میں باقی رکھا کہ الیاس پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھے۔ بے شک لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے تھے، ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو سب کو نجات دی بجز اس بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں رہ گئی، پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا، اور تم تو صبح ہونے پر ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا پھر بھی نہیں سمجھتے؟ سورہ صافات آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 138۔ محترم حاضرین، عزیز ماں اور بہنوں، یہاں 4 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت الیاس اور حضرت لوط علیہم السلام، اور اس سے پہلے بھی کئی انبیاء کے واقعات بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب اخیر میں جو اس کا تذکرہ ہے وہ انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ میں ایک بات اکثر بیان کرتا ہوں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آپ کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں کہیں زیادہ ملے گا، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت لمبا پیریڈ دعوت و تبلیغ میں گزارا، چھوٹا تا وقت نہیں تھا، 950 سال انہوں نے محنت کی تھی۔ اس سے اندازہ لگتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے کتنا وقت لگانا چاہیے۔ آج ہم کتنا وقت لگاتے ہیں؟
یہاں آدھے گھنٹے کا درس ہے, بڑی مشکل سے ہفتے میں ایک اٹینڈ کر لیا, جمعہ کا خطبہ سن لیا, اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ جبکہ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اور کیسے کام کیا تھا؟ لیلا و نہارا, دن رات لگے ہوئے ہیں. اللہ نے ہم کو جتنا بھی علم دیا ہے اتنا بندوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, اور کم سے کم ہر بندہ اپنے گھر کا ذمہ دار ہے. باپ ہے تو اپنے بیوی ہے, بچے ہیں, گھر کے تمام امور کا ذمہ دار ہے. اللہ سوال کرے گا. ماں ہے, اس سے سوال ہوگا کہ گھر کے تمام امور کے بارے میں کہ شرعی اعتبار سے ان تمام چیزوں کو کیسے چلایا گیا, سوال ہوگا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم چند باتیں دینی اعتبار سے. ایک بات بہت پیاری کہی جاتی ہے کہ آج سوشل میڈیا کے پر, یعنی آپ یوٹیوب دیکھیے, فیس بک دیکھیے, اور اس کے علاوہ واٹس ایپ وغیرہ دیکھیے, ایسی پوسٹیں لوگ ڈالتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کتنے دیندار ہیں, لیکن عملی طور کے پر ہمارے گھروں کے اندر, سماج اور معاشرے کے اندر کیا وہ دینداری نظر آتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہنے کے اعتبار سے, لکھنے کے اعتبار سے, پھیلانے کے اعتبار سے تو بہت بڑے دیندار ہیں, لیکن عملی اعتبار سے ہمارا معاشرہ, ہمارا گھر کیا اس دینداری کا نمونہ پیش کرتا ہے؟ ہر کسی کو سوچنا چاہیے. تو حضرت نوح علیہ السلام یہ ہمارے لیے بہت بڑا نمونہ. دعوت و تبلیغ کے لیے انسان کو کتنا وقت لگانا چاہیے, یہ بہت اہم ہوتا ہے. ہم ہفتے میں بڑی مشکل سے 1-8 گھنٹہ لگاتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دین کا کام کرتے ہیں. یہ دین کا کام ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دن رات لگے ہوئے تھے, لیکن کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے بہت کام کر لیا. یہاں تو اگر کوئی بندہ ایک پروگرام کر لیتا ہے, کچھ تھوڑا سا کام کر لیتا ہے دین کا, تو کریڈٹ چاہیے, سب میرے دم سے چل رہا ہے, میں نے یہ کیا ہے, میری بنیاد پر یہ سارا کام چل رہا ہے. شیطان ہم کو ایک اچھے کام کو بگاڑنے کا جذبہ دیتا ہے, ہنٹ دیتا ہے کہ ایک اچھے کام کو کس طرح آپ کو بھنگ کرنا ہے, بگاڑنا ہے. آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کی خاطر, کریڈٹ کی خاطر, نام کی خاطر؟ یہ مسئلہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر اخلاص نہیں ہے, دعوت کا جو جذبہ ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں, اور علماء کی جو قدر ہونا چاہیے, دین کی جو قدر ہونا چاہیے وہ ہے ہی نہیں. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام. اس کے بعد حضرت موسیٰ ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو داخلی زندگی میں بہت کچھ جھیلنا پڑا, اور یہی دراصل ایک داعی کے لیے نمونہ ہے کہ ہم جس معاشرے کے اندر, جس قوم کے اندر, جماعت کے اندر رہتے ہیں, وہاں بھی ہمیں بہت ساری قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا ہوگا. یہ لازمی ہے. لوگ کہیں گے, تکلیفیں پہنچائیں گے, اور بہت ساری رکاوٹیں دعوت کے میدان میں ڈالی جائیں گی. یہ مسئلہ ہوگا. اور یہ سب سے بڑی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے. اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کون تھا؟ حضرت ہارون علیہ السلام, جو بڑے بھائی بھی تھے. اور کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ یہاں آپ دیکھیے گا کہ دین کے معاملات میں لوگ اپنے مفاد کے لیے تو جڑتے ہیں, لیکن جہاں ذرا سی تکالیف کا معاملہ آتا ہے تو پھر بچا کر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں میں بدنام نہ ہو جاؤں, اس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھ کو لوگ تانا نہ دینے لگ جائیں. یہ مسئلہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے خاطر نہیں, اللہ کی رضا کے لیے نہیں, اپنے دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. دین کا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. قرآن صاف طور کے پر کہتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. کہو میری نماز, میری قربانیاں سب اللہ کے لیے ہے, جو کچھ ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. یہ بہت بڑی اور اہم چیز ہوتی ہے. آج اگر آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی پروگرام میں کھانے کا نظم کر دیا جائے تو لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آتی ہے, لیکن آپ کھانا ہٹا دیا جائے تو غائب ہو جاتے ہیں. لوگ اپنے بیوی بچوں کو لے کر آتے ہیں, کھانا رہتا ہے, اور اگر کھانا نہیں ہے تو نہیں لے کر آئیں گے, خود بھی ہیلے بہانے کے ذریعے غیر حاضر ہو جائیں گے. یہ مسئلہ ہے. آپ بتائیے کہ پروگرام میں شرکت آپ کی کیا ہے, کہ آپ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں یا تو مقصد کچھ اور بنا ہوا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. تو بہت اہم چیز ہے جس کے پر ہم کو توجہ دینا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ کتنے لوگوں نے دیا؟ قوم کے لوگ ان کے خلاف کیا کیا سازشیں نہیں کی, الزامات کیا کچھ نہیں لگائے گئے, یہاں تک کہ انہیں منحوس کرا دیا گیا کہ موسیٰ تمہارے آنے کی وجہ سے ہمارے پر یہ تکلیفیں آ رہی ہے, یہ مصیبتیں تمہاری وجہ سے. سوچئے, کیا نبی اپنی قوم کے لیے منحوس ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بلکہ نبی تو پوری امت کے لیے اللہ کی طرف سے بشیر ہوتا ہے, بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا. اس کا وجود اپنی قوم کے لیے رحمت ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو داخلی طور کے پر بہت پریشان کیا گیا.
پہلے تو ایک خارجی باہر کی دنیا کے دشمن سے مقابلہ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا حضرت ہارون دونوں فرعون کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے، دربار میں جا کر کام کر رہے ہیں، یہ حالت تھی۔ اور جب یہ طاقتور دشمن جسے اللہ نے بغیر کسی لڑائی کے جنگ کے ختم کر دیا، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دوسرا چیلنج آیا بنی اسرائیل کا داخلی طور کے پر۔ اور سب سے پہلے دیکھیے کہ جب اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں لے کر چلے ملک شام کی طرف، راستے میں ان لوگوں نے دیکھا کہ ایک مقام کے پر کچھ لوگ ہیں جو کہ کسی بت کی پوجا کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس بت کی پوجا ہم بھی کریں گے، نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہمارے لیے بھی انہی کی طرح ایک بت بنا دیجئے، ہم بھی پوجا کریں۔ یعنی انسان ظاہر میں کچھ چیز چاہتا ہے جو نظر آئے، جو دکھائی دے، ہم اس کی عبادت کریں، جبکہ اسلام میں ایمان بالغیب کو اصل اہمیت دی گئی ہے، بغیر دیکھے۔ صحابہ کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالغیب نہیں تھے، انہوں نے نبی کے سامنے ایمان قبول کیا، نبی کی صحبت میں رہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی جماعت، تابعین، تبع تابعین، سب ہمارے لیے غیب ہیں۔ ہم نے نہ نبی کو نہ صحابہ کو دیکھا، نہ تو تبع تابعین، کسی کو نہیں دیکھا، وہ تو سب ہمارے لیے غیب ہو گئے، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن کتابوں میں تذکرہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور جتنی چیزیں روایات اور حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے ہم سب کو مانتے ہیں، روایات کی بنیاد کے پر، حدیثوں کی بنیاد کے پر، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو یہ مسئلہ درپیش ہوا، اور اس کے بعد جب حضرت موسیٰ انہیں مقام تی کے میدان تی میں لے کر پہنچے، جہاں اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ ملک شام جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد عمالقہ نامی بڑی زوراور قوم ہے، لڑو، اور تمہارے لیے فتح طے ہے، اللہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ تمہارے لیے فتح یقیناً ملنے والی ہے، اللہ نے وعدہ کیا، اس کے بعد بھی لڑنے کو تیار نہیں ہوئے، صرف 2 لوگ تیار ہوئے تھے۔ قال رجلان، 2 آدمیوں نے کہا کہ موسیٰ ہم آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ اب بتائیے اتنی بڑی قوم ہے، 2 لوگ ہیں، حضرت موسیٰ اور پھر ان کے بھائی، یہ 4 لوگ جا کر کیسے مقابلہ کریں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد کا؟ اللہ نے ان لوگوں کو ان کی شرارت کی بنیاد پر 40 سال کے لیے میدان تیہ کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، بھٹکو یہیں پر۔ اس لیے کہ انسان جس ماحول اور معاشرے میں رہتا ہے نا، تو وہی چیز اس کے ذہن و دماغ کے پر، اس کے کردار کے اندر رچ بچ جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بنی اسرائیل ایک طویل مدت تک یہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ پوری ذہنیت غلامانہ بن چکی تھی، اب ان لوگوں کے اندر دشمنوں سے لڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی، چنانچہ اللہ نے 40 سال کے لیے انہیں میدان تیہ کے اندر بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا، تاکہ یہ نسل جو غلامی کی تھی ختم ہو جائے، اور ان کی ایک نئی نسل پروان چڑھے 40 سالوں کے اندر، جو کہ غلامی کے دور سے آزاد ہو چکی ہوگی، اور پھر یہ جا کر لڑے گی اور اللہ ان کو فتح دے گا، اور ایسا ہی ہوا، یہ گئے لڑے اور اللہ نے ان لوگوں کو فتح عطا کی، لیکن 40 سال کے لیے ان لوگوں کو میدان تیہ میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیا گیا۔ بتاؤ، جس قوم کے اندر نبی موجود ہے، ایک نہیں 2 نبی موجود ہے، اور جس قوم نے اللہ کی طرف سے 9 عجیب و غریب قسموں کے معجزے دیکھے، اس کے بعد بھی یہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ایمان کی وہ کیفیت جو ان کے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں آ پائی۔ جیسے ہی نجات پانے کے بعد نکلے، بت کو دیکھا تو کہا کہ ہمارے لیے بھی ان کی طرح ایک بت بنا دیجئے، اور جب دشمنوں سے لڑنے کے لیے کہا گیا کہ جاؤ اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون، تم اور تمہارا رب لڑو، اور لڑنے کے بعد جب فتح مل جائے گی تو ہم آ جائیں گے۔ یہ آج یہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ نہیں ہے، کہ دینی کاموں کے اندر ہم کتنا ہیلپ کرتے، کتنا وقت دیتے، کتنی مدد کرتے ہیں، مالی اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، اور جو چاہیے دینے کے لیے کتنا وقت ہم صرف کرتے ہیں۔ ہر کوئی اس کے بارے میں جائزہ لے کہ ہم دین کے لیے کتنا وقت لگاتے ہیں، ہم دین کو کیا دیتے ہیں۔ لوگ تو بہت امید وابستہ کرتے ہیں کہ ہم اگر کچھ دین کا کام کریں ہم کو یہ مل جائے، وہ مل جائے، یہ ہوتا ہے، لیکن کیا ہم دین کو دینے کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی ذات سے دین کا کچھ فائدہ ہو؟ ہمارے لیے تو بڑا مسئلہ ہے۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں کہ ان کے دوستانہ حلقے میں جو لوگ تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، عثمان غنی ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں بہت ساری فضیلتیں حاصل ہے، وہاں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ عشرہ مبشرہ میں سے اکثر لوگوں نے انہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ اب بتائیے آپ اپنے حلقے میں، اپنے دوستانہ ماحول میں کیا دین کا کام کرتے؟ کیا آپ ان کو دعوت دیتے؟ دوستوں کی دعوت کھانے کے لیے سب کو وقت ہوتا ہے، لیکن دین کی دعوت دینے کے لیے آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کا اگر 8-10 دوستوں کا حلقہ ہے تو آپ نے اپنے کسی دوست کے پر محنت کی، دین کی، اسے دین سمجھانے کی کوشش کی؟ نہیں کیا۔ آج آپ دیکھیے دعوت کا ایک بہت بڑا مرحلہ اسی ذریعے سے طے ہوتا ہے کہ جب آپ دروس سنتے ہیں، خطبات سنتے ہیں، پروگرام اٹینڈ کرتے ہیں، علماء کی تقاریر سنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں لے کر آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے دوستوں کے درمیان پھیلائیں، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کریں، انہیں کے عقیدے کو سدھاریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج آپ برسوں سے اپنے دوستوں کے درمیان ہیں، بتائیے کہ آپ نے اپنے کتنے دوستوں کے پر محنت کی اور کتنے دوستوں کو کے عقیدے کو سدھارا، ان کے اندر کوئی بدعت اور خرافات تھی، آپ نے اس کو سدھارا؟ جائزہ لینا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محنت، حضرت نوح علیہ السلام کی محنت ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہمیں کتنا محنت کرنا چاہیے، کتنی تگ و دو کرنا چاہیے، اور اس راہ میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، یہ بات طے ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ خاص طور کے پر ہر مسلمان کو یاد رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، اتنے میں ایک دیہاتی شخص آتا ہے، اور دیہاتی اجٹ ہوتے ہیں، اخلاق تمیز نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ایک یمنی دھاری دھار چادر تھی، وہ آیا اور آنے کے بعد اس چادر کو زور سے کھینچتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے، اے محمد، جو مال اللہ نے تم کو دیا ہے مجھ کو دو۔ سوچئے کہ وہ بیت المال سے مدد مانگ رہا ہے، تعاون کے لیے آیا ہے، اور اس کا لہجہ کتنا بگڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں، بد اخلاقی دیکھیے کہ چادر کو کھینچ لیا، اور اتنی زور سے کھینچا کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ کی گردن میں اس کی دھاریوں کے نشان پڑ گئے۔ یہ حالت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایکشن نہیں لیا، بلکہ مسکراتے ہوئے کہا کہ اسے جو ضرورت ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے۔ اس راہ میں بہت تکالیف آتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بھی ڈسٹرب کیا جائے گا، اور زبانی اعتبار سے ہر طریقے سے مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا ہے۔ علامہ حضرت احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ اپنی زندگی کے مشکل ترین دنوں کے تعلق سے بیان کیا۔ جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کا رسول، کیا آپ کے پر احد والے دن سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف آئی ہے؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، حالانکہ احد میں آپ کے دانت شہید کیے گئے، توڑ دیے گئے، بہت تکالیف، 70 صحابہ شہید ہوئے، بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، اور آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کی شہادت، مسلح کیا گیا، آنکھ کو کاٹ دیا گیا، کان کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا، یعنی لاشوں کی بے حرمتی کی گئی، اس حالت میں تھے۔ اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، احد والا دن جب میں طائف میں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے باہر پہلی مرتبہ نکلے تھے، آپ تقریباً 10 سال تک مکہ میں ہی محنت کر رہے تھے، پہلی مرتبہ آپ طائف گئے مکہ کے باہر دعوت کے کام کے لیے۔ اب سوچئے پہلی مرتبہ گئے، اور وہاں جانے کے بعد نتیجہ کیا ہوا کہ لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے ذہنی طور پر ٹارچر کیا، گالیاں دی، آپ کے تعلق سے فکرے کسے، اور اس کے بعد بدماشوں کو لگا دیا، انہوں نے پتھروں سے مار کر آپ کو لہولان کر دیا۔ تو سوچئے کتنا مشکل ترین معاملہ تھا کہ آپ کی روح کو چھلنی کر دیا گیا تھا، گالیاں دے کر، فکرے کس کے، تانے دے کر۔ تو یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے خلاف کوئی باتیں کرے، کوئی مار دیتا ہے، وہ ایک غلط چیز ہے۔ جسم کی تکلیف اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہے جو تانا دینے یا تشنیع کرنے یا الزامات لگانے کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف کو سب سے اوپر رکھا، کہا کہ ہاں، میں بڑی امیدوں کے ساتھ طائف گیا تھا، لیکن وہاں لوگوں نے مجھے گالیاں دی، تانے دیے، اور اس کے بعد مجھے پتھروں سے مارا۔ علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دعوت کی لائن میں کوئی تکلیف آتی ہے تو اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں بہت بھاری کام کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اتنی تکلیفیں مجھ پر آ رہی ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف کا واقعہ سامنے رکھ لینا چاہیے، تو ہماری زندگی کی یہ تکلیفیں ہلکی ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل البشر سید الانبیاء، آپ کو کتنی تکالیف اٹھانی پڑی،
تو اس تکلیف کو دیکھنے کے بعد ہمیں اپنی زندگی کی یہ تکالیف مشکلات آسان لگے گی، اس لیے کہ آپ کو تو بہت تکلیف دی گئی تھی، اس کے مقابلے میں یہ تکلیفیں جو ہماری زندگی کے اندر آتی ہیں بہت تھوڑی ہوتی ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کا خاص طور کے پر یہاں پر تذکرہ کیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ کہ حضرت الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ حضرت الیاس یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے ہیں، ان کی نسل سے آتے ہیں، انہی کی نسل کے اندر اللہ نے ان کو نبی بنا کر مبعوث کیا، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، تم بال نامی بت کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہاں دراصل یہ بال نامی جو بت تھا یہ ملک شام میں بال بکہ ایک شہر ہے، اس کا نام بال بکہ ہے، اور وہ بال کی طرف ہی منسوب ہے۔ ملک شام کے اندر سب سے بڑا بت مانا جاتا تھا، اور مصر تک اس کی چرچا تھی، اور وہاں تک اس کے عقیدت مند پائے جاتے تھے۔ ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے کہ الگ الگ علاقوں میں الگ الگ کسی اس کو پوجا جاتا ہے، دیوی کو، دیوتا کو۔ آپ دیکھیے ہمارے یہاں قریب میں شرڈی ہے، سائی بابا کو پوجا جاتا ہے، وہاں ایک مخصوص حلقہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ جب بنگال میں چلے جائیں گے وہاں پر آپ کو کالی دیوی ملے گی، ہر علاقے کے اندر آپ کو الگ الگ دیوی دیوتا ملیں گے۔ یہ مشرکین کا پرانا طرز عمل ہے، جبکہ مسلمانوں کے ایسا نہیں ہے۔ مسلمان اگر یہاں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے مسجد میں جیسے، تو کعبۃ اللہ میں بھی ویسے ہی عبادت کرے گا۔ وہ افریقہ کے کسی ملک میں ہوگا یا کسی دیہات میں ہوگا ویسے ہی عبادت کرے گا۔ وہ مصر کے، عرب کے کہیں پر بھی ہوگا ویسے ہی عبادت کرے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا۔ اس کی عبادت میں، اس کے عقیدے میں فرق نہیں ہوگا، اور اس کی عقیدت مندی میں فرق نہیں ہوگا کہ اللہ اور رسول کے علاوہ کسی اور کو اس قابل بنا لے کہ اس کو پجنی بنا لے، عبادت کے قابل بنا لے، آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ اسلام کی روایت ہے، شان ہے کہ کہیں تبدیل نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہر جگہ آپ کو ایک ہی شکل کے اندر نظر آئے گا۔ پوری دنیا کے اندر مسلمان روزہ رکھتے ہیں، سارے لوگوں کے روزہ رکھنے کا طریقہ ایک ہے، نماز پڑھنا ایک ہی 5 وقت کی ہے، ٹھیک ہے، کیفیت کے اندر کچھ فرق آپ کو نظر آتا ہے، لیکن حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ تمام چیزیں آپ کو اگر دیکھا جائے اصولی طور کے پر ایک ہی ملے گا، اس میں آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ تو بہرحال کہنے کا مقصود یہ تھا کہ یہ جو بال نامی بت تھا یہ ملک شام کے اندر بڑا مشہور تھا، اور اسی کو یہ عبادت کے قابل سمجھتے تھے۔ تو حضرت الیاس علیہ السلام نے ڈائریکٹ نام لے کر کہا کہ تم اس بت کو کیوں پکارتے ہو، اتدون بالا، کہ کیا تم بال نامی بت کو پکارتے ہو؟ سوچنے کی بات ہے، ڈائریکٹ نام لے کر رد کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ اگر کسی برائی کا یا کسی منکر کا نام لے کر رد کرنا ضروری ہے تو نام لینا چاہیے، ورنہ لوگوں کو آپ اشارے میں باتیں کریں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی باتیں کی جا رہی ہے۔ آج کے زمانے میں جیسا کہ ہوتا ہے، بڑے نام جو لوگوں کے درمیان بڑے فیمس ہے، اور جہاں ان لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں ان کی خدمات اتنی ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ جیسا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، ڈاکٹر اسرار ہے، انجینئر ہے، جب ان لوگوں کا نام لیا جاتا ہے، مولانا مودودی وغیرہ کا، لوگوں کو بڑا مرچا لگتا ہے، حالانکہ ان کی گمراہیاں بڑی شدید ہے، چھوٹی نہیں ہے۔ عقیدے کے باب سے لے کر منہج ہر جگہ آپ کو برائیاں نظر آئے گی۔ اور یہ انجینئر مرزا یہ تو کھلا ہوا رافضی ہے، اس کے بارے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ رافضیت کا جو رنگ اس کے اندر نظر آتا ہے یہ چھپ ہی نہیں پایا اپنے آپ کے اندر، اور اپنے آپ کو چھپا نہیں پایا کہ میں رافضی نہیں ہوں۔ اس کے عقیدے، اس کی باتیں سب ظاہر ہونے لگ گئی، اللہ نے ظاہر کر دیا کہ رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ اور مولانا مودودی ان کی کتاب کے اندر بھی آپ کو وہی کچھ نظر آئے گا، ڈاکٹر ذاکر نائک وہاں پر بھی آپ کو خارجیت کے اثرات نظر آئیں گے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ نام لے کر رد کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آپ کو حیرت ہوگی خاص طور کے پر، دیکھیے آج سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے گلیمر کو لا کر پیش کیا گیا، اسٹیج کے پر لا کر ایسا لگتا ہے کہ بندہ چند باتیں کہہ رہا ہے مسلمان ہو جا رہا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں پری پلاننگ ہوتی ہے۔ ایک بندہ 2 سال پہلے مسلمان ہو چکا ہے، اس کو اسٹیج کے پر لا کر شو کیا جا رہا ہے کہ ابھی مسلمان ہوا، اور ایسی دسیوں مثالیں آپ کو ملے گی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو عینی شاہدین ہیں، جو وہاں موجود تھے، جو کام کیا کرتے تھے۔ آپ کو لگتا تھا
کہ سوال پورا نہیں ہوا، حضرت جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ایسے ایک عالم، ایک مفتی سوچتا ہے کسی جواب کے بارے میں، اور یہاں حضرت سوال پورا ہوتا نہیں ہے، کھڑے ہو جاتے جواب دینے کے لیے. کیوں؟ پورا پری پلان ہوتا ہے. یہ سوال دیا گیا ہے، پوری تیاریاں ہوتی ہے، اور آپ کو مائک کے اطراف بندے ملیں گے. اس سوال کے علاوہ کوئی دوسرا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. پورا پری پلان. اور اگر وہ دوسرا سوال کرنے کی کوشش کرے گا، مائک بند کر دیتے. یہ سارا پورا پلان کیا ہوتا ہے، اور لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بہت کام کر رہے ہیں. کہاں کام ہے؟ یہ دراصل علماء کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے، جو کام علماء نے زمینی سطح کے پر کیا اسے کم ثابت کرنے کے لیے. بلکہ جب یہ چیزیں لوگوں کے سامنے آئی تو لوگ علماء کو حقیر سمجھنے لگے. علماء کیا کام کر رہے ہیں؟ اور جب علماء اپنی تقاریر ان چیزوں کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب وغیرہ سوشل میڈیا پر ڈالنے لگے تو علماء پر اعتراض. یہ دیکھو اپنے آپ کو فیمس کر رہا ہے. یعنی کسی اعتبار سے چلنے نہیں دیں گے. یعنی کوئی دوسرا کر رہا تھا، کوئی بردر یہ کام کر رہا تھا، غیر عالم کر رہا تھا، تو علماء کو تانے دیے جا رہے تھے. اب جب علماء اسی لیول کے پر اپنا کام کرنے لگے تو علماء کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں. یہ دیکھو یہ بھی گلیمر کی دنیا میں آ گئے. یہ عجیب و غریب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. اسی لیے ہے بنی اسرائیل نے انہیں بہت پریشان کیا تھا، یہاں تک کہ انہیں ذاتی معاملے کے اندر الجھا کر کے ان کے شرمگاہ میں عیب ہے اس لیے لوگوں کے سامنے نہاتے نہیں ہیں، اس پر بھی بلیم کیا. یہ حالات تھے، چھوڑا نہیں گیا. تو جو انبیاء کے ساتھ ہوا، علماء بھی انہی کے وارث ہے، ویسے ہی ہونے والا ہے. بہرحال یہ بال کے بارے میں کہہ رہے تھے، نام لے کر کہہ رہے ہیں اس بال کی تم عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو ہمارے یہاں پر بھی نام لے کر ہونا چاہیے کہ اگر اجمیر میں جانے کے بعد لوگ خواجہ معین الدین کا نہ وہاں عبادت کر رہے ہیں، نظر و نیاز کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، نام لے کر رد ہونا چاہیے. گلبرگہ جانے کے بعد گیسو دراز ہے، نام لے کر رد ہونا چاہیے. ہمارے قریب میں موسیٰ قادری ہے، نام لے کر رد ہونا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. حضرت الیاس نے نام لے کر کہا اس بال نامی بت کو اللہ کو چھوڑ کر عبادت کے قابل کیوں بنا لیا؟ ڈائریکٹ نام لیا. ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ نام نہیں لینا چاہیے. کیوں نہیں لینا چاہیے؟ نام لینا چاہیے، تبھی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کون آدمی ہے جو اس برائی کا محرک ہے، کس جگہ یہ برائی کی جا رہی ہے. تبھی تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. نام لے کر اس کا رد کیا کہ اللہ نے تم کو پیدا کیا، وہی تمہارا رب ہے. سوچنے کی بات ہے، جو خالق ہوگا وہی مالک ہوگا، وہی مدبر بھی ہوگا. یہی تو ربوبیت کا حصہ ہے. آخر کار ان لوگوں نے بھی جھٹلایا، اور اس کے بعد اللہ نے انہیں سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکالا اور اس قوم کو تباہ کیا. اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کا بہت اختصار کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نجات عطا کی. اللہ آزمائش کے لیے کچھ وقتوں کے لیے اپنے بندوں کو دشمنوں کے نرگے میں چھوڑتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں، بے سہارا نہیں کرتا ہے. اس کی مدد آتی ہے اور یقیناً وہ نجات یافتہ ہوتے ہیں. وہی ہوا حضرت لوط علیہ السلام کے کہ جب اس قوم نے نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے پوری بستی کو پلٹ دیا. اور آج اسی جگہ کے پر ڈیڈ سی ہے جو اسرائیل اور اردن کے بارڈر کے پر ہے، جو صدوم نامی بستی ہے. پوری بستی کو پلٹ دیا گیا، پوری بستی، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے قانون کو بدل دیا تھا. عورتوں کے بجائے مردوں سے اپنی خواہشات نفسانی کی تکمیل کر رہے تھے. مفسرین کہتے ہیں کہ تقریباً 5 لاکھ کی آبادی تھی اس علاقے کی. 5 لاکھ بہت ہوتا ہے. آج ہم کو لگتا ہے کہ کروڑوں کے اندر، شہروں کے اندر آبادیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جو ہزاروں سال پرانی بات ہے. جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، مدینہ کی آبادی کتنی تھی؟ مدینہ کی آبادی 10-15 ہزار کے آس پاس تھی. آج لاکھوں میں دکھتا ہے نا، لیکن جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے تھے اس وقت صرف 10 سے 15 ہزار کے درمیان آبادی تھی. یہ حالت ہے. بلکہ آج بعض جو تاریخ کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد نبی جتنے علاقے کے پر بسی ہوئی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو پورا مدینہ تھا، آج مسجد نبی پورے مدینہ کے پر بسی ہوئی ہے، اتنی بڑی ہو چکی ہے. اور اس وقت یعنی 1400 سال پہلے وہ پوری مسجد جو تھی پورا مدینہ تھا. تو اب سوچئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے کا واقعہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، تقریباً 3000 سال پرانا واقعہ ہے. اب سوچنے کی بات ہے کہ اتنا پرانا واقعہ، اس وقت تو کیا آبادی رہی ہوگی. لیکن یہ صدوم نامی بستی اتنی زیادہ ڈیولپ تھی کہ 5 لاکھ لوگ وہاں آباد تھے. بہت بڑا شہر تھا. اللہ نے پوری بستی کو پلٹ دیا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انہوں نے اللہ کے قانون کو بدلا، اللہ نے پوری بستی کو پلٹ دیا. اور اس جگہ کے پر ڈیڈ سی ہے. دنیا میں جتنے سمندر پائے جاتے ہیں اس کے اندر نمک کی مقدار
تقریباً 3 سے لے کر 6% ہوتی ہے، لیکن ڈیڈ سی بحر مردار میں 30 سے 35% ہے، یعنی اتنا زیادہ نمک ہے جس کی وجہ سے کوئی اس میں ڈوب نہیں پاتا ہے۔ بحر مردار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی مرتا نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے، یعنی مچھلیاں وغیرہ اس میں نہیں ہے۔ نمکیات اتنی زیادہ ہے جس کی وجہ سے وہاں سمندر کے اندر جو پائے جانے والے جیو ہوتے ہیں اور بہت سی مچھلیاں ہیں اور دیگر جاندار ہیں وہ نہیں پائے جاتے، یہ بحر مردار کا مطلب ہے۔ قرآن یہاں کہتا ہے جب اللہ نے حضرت لوط کو بچا لیا الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے۔ اب سوچنے کی بات ہے، قرآن مجید نے بڑھیا کہا، حالانکہ وہ اس جرم کے اندر ملوث نہیں تھی، لیکن بڑھیا تھی اور قوم کو سپورٹ کیا کرتی تھی، اس بنیاد کے پر قرآن مجید نے کہا کہ وہ بھی اس عذاب کا شکار ہو گئی۔ نبی کی بیوی ہے، اس کے بعد بھی سوچئے کہ اس کی حالت کیا تھی کہ وہ غیروں سے ملی ہوئی تھی، لہذا جب اللہ کا حکم آیا تو اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوا جس کے ساتھ وہ ملی ہوئی تھی۔ اب یہاں بڑھیا خاص طور سے سوچنے کی بات ہے، یعنی عمر کا وہ مرحلہ جو انسان دراصل تمام تر خواہشات اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جنسی طور پر بالکل مر چکی ہوتی ہے، اس کے باوجود سوچئے کہ اس عمر کے مرحلے میں بھی یہ شرارت کرتی تھی اور قوم کے لوگوں کو ورگلایا کرتی تھی، یہاں تک کہ فرشتے جب نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے تو اسی نے انفارمیشن لیک کی تھی کہ گھر کے اندر نوجوان آئے ہوئے بڑے خوبصورت ہے، اور اس بنیاد کے پر قوم کے لوگ وہاں پر آئے۔ بہرحال اللہ کا عذاب آیا اور اس کے بعد اس قوم کو تباہ کر دیا گیا۔ قرآن نے کہا کہ تم صبح ہونے پر ان کی بستیوں سے گزرتے ہو اور رات کو بھی، کیا تم سمجھتے نہیں؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ اس بستی کے پاس سے گزرتے ہو، اس لیے کہ ملک شام جاتے ہوئے یہ بستی مکہ والوں کے راستے میں پڑا کرتی تھی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے غور کرو ان لوگوں کے پر، آخر کیوں تباہ کر دیا گیا اور پوری بستی اچانک تباہ کیوں ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سمندر کہاں سے آ گیا، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے، انشاءاللہ وہ ہم آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان واقعات کی روشنی میں جو ہمارے عقائد اعمال کی اصلاح کی باتیں، جس سے ہمارے عقیدے و عمل کی اصلاح ہوتی ہے، اللہ ہمیں اس کے ذریعے اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔